اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم باب صغیر میں آ گئے ہیں اور لائیو یہاں کی جو زیارتیں ہیں اور زوجہ رسول حضرت ام حبیبہ و حضرت ام سلمہ کی مزار پہ میں آ گیا ہوں، اور باب صغیر کی جو ہے یہاں کی جو مسافر والا قبرستان کی زیارتیں ہیں وہ آپ لوگوں کو ہم کرواتے ہیں۔ یہ حضرت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ام حبیبہ زوجہ رسول کی یہ ذریعہ ہے یہ جناب، تو اس کے ساتھ ہی یہ حضرت ام حبیبہ زوجہ رسول یہ مزار ہے مسافر والا قبرستان میں حضرت ام حبیبہ، اہلا و سہلا، شکرا۔ اور یہ مزار حضرت ام سلمہ جناب ام سلمہ کی ہے، جناب ام سلمہ زوجہ رسول، حضرت ام سلمہ زوجہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت پاک نبی کی زوجہ حضرت ام سلمہ، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کہا تھا کہ تیرے نانا محمد نے اے حسین یہ مٹی کی شیشی جبرائیل نے لا کر دی تھی اور کہا تھا کہ جب کربلا کے میدان میں حسین شہید ہو جائیں گے تو یہ خون میں تبدیل ہو جائے گی، تو آپ کربلا نہ جائیں۔ یہ وہ جناب ام سلمہ ہیں جنہوں نے مولا حسین علیہ السلام کو وہ مٹی کی شیشی دکھائی تھی، اور جب 10 محرم کا دن آیا اور عصر کا ٹائم ہوا تو جناب ام سلمہ نے، اسی بی بی نے وہ مٹی کی شیشی دیکھی تو وہ خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تو یہ ذریعہ ہے حضرت جناب ام سلمہ زوجہ رسول، پاک محمد مصطفیٰ کی زوجہ ہیں۔ ابھی انشاءاللہ مسافر والے قبرستان میں آ گئے ہیں۔ یہ ہماری بہن ہے لنڈن سے، سیدہ کرن نقوی آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ماشاءاللہ یہاں پہ جتنے بھی یتیم مساکین لوگ تھے ان کی کافی یہاں پہ ہیلپ کی ہے۔ ان کو ایک مہینے 250 بندوں کو انہوں نے یعنی کہ راشن لے کر یہاں پہ ان کے کھانے پینے کا سامان لے کر ابھی ہم دے کر آ رہے ہیں۔ اور ان کا قافلہ تھا بھائی مجاہد کا کراچی سے، وہ ہم سے پہلے آ چکا ہے کیونکہ ہم وہاں پہ تقسیم کر رہے تھے جو ان کا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو پھر ہم نے کہا چلے ہم بعد میں کر لیں گے، ورنہ پورا قافلہ تھا۔ تو ابھی یہ ہماری بہن ہمارے ساتھ ہے سیدہ کرن نقوی، مولا ان کی توفیقات میں لنڈن سے ہیں، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مولا اور ان کو ہمت عطا فرمائے کہ غریبوں یتیموں کی انہوں نے یہاں آ کر بہت مدد کی ہے۔ 250 گھرانے کو یعنی کہ 255 گھرانے جو ہیں ایک مہینے کا انہوں نے یعنی کہ وہاں سے جو لے کر آئی ہیں پیسہ، اور انہوں نے وہاں لوگوں کی بہت مدد کی ہے اور لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں لے کر ایک مہینے کی دی ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ مولا آپ صاحب دیکھنے والوں کی بھی، جتنے بھی لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں، سب کی حاجتیں مولا پوری فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ ابھی ہم آگے جو زیارتیں ہیں اس پہ چلتے ہیں، اور پھر جناب فضہ، جناب ام کلثوم اور جناب بلال حبشی، یہ ساری اور 16 سار شہداء انشاءاللہ ہم ساری، اور آخر پہ جناب سکینہ بنت الامام حسین کے حرم میں آپ کے لیے خصوصی ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ سب کی تمام کی حاجتیں، یہ زوجہ رسول ہیں جناب ام سلمہ اور جناب ام حبیبہ، یہ مزار حضرت ام سلمہ کا ہے، پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی کی زوجہ ہیں۔ تو یعنی حضرت ام حبیبہ و حضرت ام سلمہ کی، یہ حضرت ام حبیبہ کا مزار ہے، اور سامنے حضرت ام سلمہ زوجہ رسول، تھوڑا سا ریکنیکٹ ہو رہا تھا، شکراً۔ ابھی ہم جا رہے ہیں 16 سار شہداء، اور یہاں امام زین العابدین کے بیٹے ہیں جناب عبداللہ، حضرت امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے جناب عبداللہ کی مزار پہ ابھی ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ آپ مومنین کے لیے جتنی بھی ذریعوں پہ میں جا رہا ہوں وہ تمام مومنین لائیو دیکھنے والوں کی طرف سے، تمام مومنین کی طرف سے میں وہ زیارت اس نیابت پہ کر رہا ہوں۔ یہ ابھی تالا لگا ہوا ہے، انشاءاللہ میں اوپن کرواتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ مزار ہے، کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ یہ بھی اوپن ہو اور اس کی بھی ہم آپ کو زیارت کروائیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں 16 سار شہداء پہ، اور یہ پکا تالا ہے، پاک رسول کے صحابی تھے، پہلے مؤذن رسول تھے حضرت بلال حبشی، ان کے بعد جنہوں نے اذان دی رسول اللہ کی تو وہ یہ ہیں حضرت عبداللہ بن مکتوم، یہ ان کے سامنے مقبرہ ہے،
مزار ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم مؤذن سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی ہیں اور مؤذن رسول ہیں اللہ کے نبی کے، اور حضرت بلال حبشی کے بعد یعنی کہ یہ اذان دیتے تھے۔ تو ابھی ہم آگے چلیں گے 16 سار شہداء پہ، کیونکہ ہم نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے پہ آخر پہ جانا ہے، اور ابھی جو یہ قبرستان کی زیارتیں ہیں اس کو کہتے ہیں باب الصغیر بھی کہتے ہیں، اور ہمارے پاکستانی زبان میں اس کو مسافروں والا قبرستان کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اہل بیت اطہار کی مزارات ہیں، اصحاب رسول کی، ہم اہل بیت اطہار اور صحاب رسول کی خاک ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی، حضرت جتنے بھی یہاں پہ صحابہ موجود ہیں، حضرت عمار یاسر رقہ میں ہیں، حضرت اویس کرنی تابعی رسول وہ رقہ میں ہیں، دعا کریں کہ وہ بھی قبضے کیے ہوئے اور ان کو مسمار کیا ہے۔ تو یہ ہیں 16 سر شہداء جہاں پہ کربلا سے جو سر آئے تھے، اور امام سجاد علیہ السلام نے ان 16 سروں کو یہاں پہ مدفن کیا تھا، اور ان کے میں نام بھی بتاتا ہوں 16 سروں کے جو یہاں پہ مدفن ہیں، جس میں پہلا سر ہے، آپ لوگ آ جائیں باجی ادھر سن لیں، پہلا سر ہے حضرت ابو الفضل العباس کا، مولا حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کا پہلا سر۔ دوسرا سر یہاں پہ ہے حضرت علی اکبر ابن الحسین، جناب حسین علیہ السلام شبیہ پیغمبر جناب اکبر کا سر ہے۔ تیسرا سر ہے شہزادہ ہے قاسم بن الحسن، امام حسن علیہ السلام کے بیٹے شہزادہ قاسم کا تیسرے نمبر پہ سر۔ چوتھے نمبر پہ سر ہے عبداللہ بن علی علیہ السلام، عبداللہ بن علی کے، حضرت علی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن علی کا سر ہے۔ پانچواں سر عمر بن علی، حضرت علی کے بیٹے ہیں، عمر بن علی کا سر ہے۔ چھٹے نمبر پہ ہے حضرت محمد بن علی۔ ساتویں نمبر پہ حضرت حر جو یزیدی فوج کے پہلے جرنیل تھے اور بعد میں امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں آ کر اور شہادت پائی۔ اور آٹھویں نمبر پہ ہے حضرت محمد بن مسلم کا سر ہے، حضرت محمد بن مسلم۔ اور 9ویں نمبر پہ عبداللہ بن عوف کا سر ہے، اور 10ویں نمبر پہ الحسین بن عبداللہ کا سر ہے، اور 11ویں نمبر پہ عبداللہ بن عقیل کا سر ہے، 12ویں نمبر پہ علی ابن ابی بکر کا سر ہے، اور 13ویں نمبر پہ حضرت حبیب ابن مزیر صحابی رسول جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں اپنی جان نثار کی۔ 14ویں نمبر پہ ہے جعفر بن عقیل، حضرت جعفر بن عقیل حضرت عقیل کے بیٹے ہیں۔ 15ویں نمبر پہ عثمان بن علی، اور 16ویں نمبر پہ جعفر بن علی۔ یہ 16 سر شہداء ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کربلا سے جب امام سجاد علیہ السلام یہاں پہ پہنچے تو یہ 16 سر امام علیہ السلام نے اس ترتیب سے یہاں پہ مدفن کیے۔ میں اندر کا تھوڑا سا سین لیتا ہوں، یہ اس ترتیب سے یہ سر مدفن ہے اندر، اور ان کے اوپر بھی نام لکھا ہوا ہے، اور یہ ہیں وہ نام جو 16 سر شہداء اسماعیل روس شہداء کربلا، یہ سارے 16 سر شہداء کے یہ سر ہیں جو 16 شہداء کربلا ہیں، یہاں پہ مدفن ہیں۔ مولا آپ صاحب کی حایتیں پوریاں فرمائے، مولا آپ صاحب کی پریشانی، اور میں تمام کی نیابت پہ زیارت کر رہا ہوں۔ ہماری یہ بہن سیدہ کرن نقوی لنڈن سے، اور کیونکہ ہم نے قافلے کے ساتھ آنا تھا اور انہوں نے وہاں غریبوں مسکینوں کی بڑی مدد کی، 250 گھرانے کو جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، تو ان کو انہوں نے ایک مہینے کا یعنی کہ کھانا پینا کا سامان لے کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم وہاں پہ بیزی تھے اور قافلہ ہمارا پہلے آ چکا ہے، تو ابھی ہم خود زیارت، تو ہم نے کہا چلو لائیو کر کے مومنین کے لیے بھی دعا کر دیں، اور وہ بھی، اور اجر رسالت ٹیم جتنے بھی بھائی کمبر ہیں، بھائی کیسر ہیں، بھائی ساجد ہیں، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ابھی جیسے جیسے ہم زیارت پہ جس پہ جاتے ہیں آپ کے لیے ہم انشاءاللہ دعا، ہم زیارت کر بھی، میں جو زیارت یہ کر رہا ہوں، میں تو ہر وقت آتا ہوں، دن میں
پتہ نہیں کتنے دفعہ ہم یہاں پہ آتے ہیں، ہم تو کرتے رہتے ہیں، اور میں یہ زیارت آپ کی نیابت پہ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی مومنین دیکھ رہے ہیں آپ کے مرحومین کی طرف سے کر رہا ہوں، آپ کی طرف سے کر رہا ہوں، اس کا اجر مجھے اللہ دے گا، آپ لوگ تو نہیں دے سکتے، نہ کوئی دے سکتا ہے، بس دعا کر دینا، اور انشاءاللہ میں آپ کے مرحومین کی طرف سے آپ کی نیابت پہ، اور جو نہیں آ سکتے، جو غریب لوگ ہیں جن میں طاقت نہیں ہے، جو ان زیارتوں کی زیارت نہیں کر سکتے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے پیسہ، ان کی طرف سے میں زیارت کر رہا ہوں۔ اور نیابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نہیں آ سکتا، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ ایسے سمجھے کہ میں اگر ان کی نیابت پہ زیارت کر رہا ہوں تو وہ ایسے سمجھے کہ وہ اگر پاکستان میں بیٹھا ہے یا لندن میں بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ادھر ہے، لیکن ان کی جگہ میں جو زیارت کر رہا ہوں وہ ایسے سمجھے کہ وہ زیارت کر رہا ہے۔ نیابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ زیارت کر رہا ہے، میں آپ کی طرف سے کر رہا ہوں۔ تو مولا آپ سب کو سلامت رکھے، مولا آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ابھی میں آپ کو وہ منظر دکھاتا ہوں جہاں پہ مولا سجاد علیہ السلام نے 16 سروں کو غسل دیا اور جہاں سے پانی معجزے سے طلب کیا۔ آپ آ جائیں اور وہ بھی منظر دیکھیں ذرا، جہاں سے امام سجاد علیہ السلام نے پانی لیا، کیونکہ جب انہوں نے 16 سر دیے۔ اچھا، اگر آواز آ رہی ہے تو مجھے ایک میسج کر دیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ لوگوں کو آواز میری آ رہی ہے، یس لکھ دیں مجھے میسج میں۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جب انہوں نے 16 سارے امام سجاد علیہ السلام کو دیے تو پانی نہیں تھا، تو امام علیہ السلام کو ان ملعونوں نے غسل کے لیے پانی نہیں دیا، تو میرے مولا سجاد علیہ السلام نے یہاں پہ ٹھوکر لگائی اور یہاں پہ چشمہ جاری ہو گیا، اور پانی جاری ہوا، چشمہ جو پانی نکلا یہاں سے حضرت امام سجاد علیہ السلام نے جو معجزے سے پانی طلب کیا۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ امام سجاد علیہ السلام نے معجزے سے پانی طلب کیا اور 16 سروں کو غسل دیا، 16 سر شہداء کو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ امام سجاد علیہ السلام نے پانی نکالا اور 16 سروں کو غسل دیا، معجزے سے پانی یہ طلب ہوا، اور اس کے بعد یہ پانی بند ہو گیا۔ اور یہ وہ مقام ہے جس کو جہاں پہ امام سجاد علیہ السلام نے 16 سروں کو جس پتھر میں غسل دیا، یہ وہ پتھر ہے جس مقام پہ امام سجاد علیہ السلام نے 16 سروں کو غسل دیا، اور یہاں پہ غسل دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امام علیہ السلام نے جو گرد و غبار سروں میں تھا، جو خاک آلود سر تھے، خون آلود تھے، اور رستوں کی جو 36 شہروں سے 1600 میل گزر کے آئے تھے، اس وجہ سے امام علیہ السلام نے یہاں پہ سروں کو دھلائی کیا اور معطر کر کے، اور امام علیہ السلام نے اس جگہ پہ مدفن کیے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہیں پہ سر ہیں 16، لیکن دوسری روایت میں یہ بھی ملتا ہے واللہ عالم کہ امام علیہ السلام 16 سروں کو ساتھ کربلا میں لے گئے اور جسد اقدس کے ساتھ سر مبارک کو یعنی کہ وہیں جا کر کربلا میں مدفن کیا۔ تو یہ اور اندر وہ جگہ جہاں پہ امام سجاد نے نماز پڑھی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے، اس جگہ پہ یہ مصلی ہے امام زین العابدین علیہ السلام میں، اس جگہ پہ میرے مولا سجاد، یہ محراب امام ساجدین کے نام سے مشہور ہے، اور اس جگہ پہ امام زین العابدین علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، محراب الامام زین العابدین علیہ السلام۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ میرے مولا سجاد نے سجدہ دیا ہے، اور مولا آپ صاحب کو سلامت رکھے، مولا آپ صاحب کی پریشانیاں دور فرمائے، مولا دیکھنے والوں کی جو حاجتیں ہیں یا مولا ان سب کی حاجتیں پوریاں کر دے، یا مولا جتنے بھی دیکھنے والے ہیں مولا ان سب کو بلا، ان سب کو زیارت نصیب فرما، ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ ابھی ہم چلتے ہیں حضرت ام کلثوم بنت امام علی علیہ السلام، حضرت ام کلثوم جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو چھوٹی بہن ہے، جو کربلا سے لے کر 36 شہروں میں ساتھ تھیں، اور بازار شام دربار یزید میں بھی بی بی ساتھ تھیں، اور بی بی کے بھی خطبے موجود ہیں، اور دونوں بہنوں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے شام میں یزید کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دی تھی، اور بی بی کے خطبوں نے عبداللہ بن امام زین العابدین ممکن شکر بس 1 منٹ تک وہ حضرت عبداللہ بن امام زین العابدین کا بھی اوپن کرتا ہے، وہ بھی ہم زیارت انشاءاللہ کرتے ہیں۔ تو میں دعا گو ہوں مولا آپ سب کی، آپ جتنے بھی دیکھنے والے 16 سر شہداء
جہاں پہ امام سجاد علیہ السلام نے 16 سروں کو دفن کیا تھا، اور یہاں پہ امام علیہ السلام نے 16 سروں کو جس ترتیب سے دفن کیا تھا۔ اور انشاءاللہ آپ تمام دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں پوری ورلڈ سے، پاکستانی ہیں چاہے انڈین ہیں، امریکن ہیں، لنڈن کے ہیں، فرانس، اٹلی، پاکستان، اور جدھر جدھر سے پوری دنیا سے مومنین دیکھ رہے ہیں، سب کے لیے میں دعا گو ہوں، سب کی مولا حاجتیں پوریاں فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما دے، اور سب کو توفیقات دے کہ مولا یہاں پہ آپ سب کو زیارات پہ لے آئے۔ ابھی ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو زیارت کرواتے ہیں، وہ ابھی اوپن کر رہے ہیں، اور امام زین العابدین کے بیٹے ہیں اور بہت اہم شخصیت ہیں۔ لالا ادھر نہیں، سیدنا ایک منٹ میں وہ آ رہا ہے چابی لے کر، تو وہ بھی اوپن کرتے ہیں۔ تو معصوم کا فرمان ہے کہ جو بندہ ہماری زیارت پہ آئے وہ ایسے سمجھے کہ اس نے روئے زمین پہ آج جنم لیا ہے، اور اس کے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح ایک سکی لکڑ کو آگ لگے اور وہ راکھ بن جائے، ختم ہو جائے، اور خالق کائنات ساری زندگی کے ایک معصوم کی آپ زیارت کر لیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کسی معصوم کی زیارت کر لیں، آپ کی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ کے مرحومین کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ ادھر سے پڑھ کر ان کے لیے فاتحہ بخش دیں تو ان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی ہستی ہیں، خدا کے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، خدا کے نام پہ انہوں نے توحید کا پرچم بلند کیا ہے اور انہوں نے دین بچایا ہے، اور اللہ نے بھی پھر ان کو کیا مقام دیا ہے، سبحان اللہ، کہ لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں، لوگ جھک کر آ کر سلام کرتے ہیں، لوگ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، آپ کی وجہ سے آج اسلام کا پرچم بلند ہے، آپ کی وجہ سے آج بیٹی اور بہن کی ہمیں پہچان ہے، آپ کی وجہ سے ہمیں ماں بہن کی پہچان ہے۔ ہم جب گھر میں آتے ہیں تو مولا حسین تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہماری ماں ہے، یہ ہماری بہن ہے، اگر یہ پہچان کرائی ہے تو مولا حسین علیہ السلام کرائی ہے، مولا حسین نے کرائی ہے۔ اسی لیے تو ہندو نے کہا نا، ایک ہندو نے اس نے کہا جب میں گھر میں آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے، تو میں حسین علیہ السلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ محسن انسانیت مولا حسین ہیں، کہ جنہوں نے ہم غیر مذہبوں کو بھی یہ پہچان کرائی ہے کہ یہ بہن ہے، اور یہ پوری انسانیت کے محسن ہیں امام حسین علیہ السلام۔ یہ امام حسین کے پوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زین العابدین علیہ السلام کی یہ ذریعہ ہے۔ مولا آپ سب کی حاجتوں میں اضافہ فرمائے اور آپ کی تمام مشکلوں آسان فرمائے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں مولا سب پوریاں فرمائے۔ امام سجاد کے بیٹے ہیں جناب عبداللہ بن امام زین العابدین علیہ السلام، اور میں تمام دنیا کے مومنین کے لیے دعا کر رہا ہوں اور ان مسلمانوں کے لیے بھی کر رہا ہوں جو اہل بیت سے محبت پیار رکھتے ہیں، جو پیار کرتے ہیں، جو حسین علیہ السلام سے مودت رکھتے ہیں، جو آل محمد سے مودت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان لوگوں کی بھی مولا حاجتیں پوریاں فرما دے، اور مولا سب کی جتنی بھی دیکھنے والے ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اور سب کی جو اگر بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما، اگر مقروض ہیں تو قرض ادا فرما دے، اگر کوئی قیدی ہے تو قیدی رہا مولا تو ان کو گھر عطا فرما دے، اگر جو ہماری مائیں جو ہماری بہنیں ہیں جن کے گھر نہیں بن رہے، یا مولا امام جناب عبداللہ بن زین العابدین کے صدقے ان کے گھر بنا دے، آپ سب کی پریشانیاں مولا دور فرما دے، آپ سب کی جو شریعت کے مطابق حاجتیں ہیں مولا پوریاں فرما دے۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں، حضرت کلثوم بنت امام علی علیہ السلام وہ زیارت کرتے ہیں۔ نہیں ابھی ٹائم رہتا ہے ظہر کا، نہیں معصوم کی ہے، صرف معصوم کی ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم جیسے آگے جا رہے ہیں، حضرت ام کلثوم بنت امام علی علیہ السلام کی ذریعے پہ یہ حضرت عبداللہ بن امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، اور مولا میری دعا ہے کہ آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، آپ جو حاجتیں رکھتے ہیں، جو مجھے بتا بھی نہیں سکتے، جو آپ لکھ بھی نہیں سکتے، جو آپ کے جو آپ کے دل میں حاجتیں ہیں، شکراً سیدنا، انشاءاللہ مولا آپ کی وہ پوریاں فرمائے، آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دے، مولا آپ کے اگر مقروض ہیں تو مولا قرض ادا فرمائے، اگر کوئی آپ کو پریشانی ہے تو تمام پریشانیاں مولا پوری فرما دے، اگر کوئی آپ حاجت رکھتے ہیں تو مولا آپ سب کی حاجتیں پوریاں فرما دے۔ ابھی تھوڑا 1-2 منٹ لگیں گے کیونکہ فاصلے پہ زیارتیں ہیں، تو میں انشاءاللہ میں آگے جا رہا ہوں، حضرت بلال حبشی، حضرت ام کلثوم بنت امام علی علیہ السلام کی ذریعے پہ ابھی جا رہا ہوں، وہاں پہ آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اور حضرت سکینہ بنت امام مختلف روایات ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ بی بی سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام، مسافر والا
قبرستان میں ہیں، لیکن علماء محققین کہتے ہیں کہ نہیں، بی بی سکینہ بنت امام حسین زندان شام میں ہے، جس ذریعے پہ میں اکثر جاتا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ بھی، اور کچھ کہتے ہیں نہیں یہی بی بی سکینہ بنت امام حسین ہے، لیکن جو محققین ہیں انہوں نے کہا یہ سکینہ بنت امام حسین نہیں ہے، یہ امام سجاد کی پوتی ہیں۔ امام سجاد کے بیٹے تھے زید، اور زید کے بیٹے تھے حسین۔ حسین کو اللہ نے بیٹی دی تو اس کی وفات ہو گئی، تو انہوں نے جناب ام کلثوم کے ساتھ، علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں بہار الانوار میں کہ انہوں نے جناب ام کلثوم کے ساتھ مدفن کر دیا، اور اوپر لکھ دیا آزا ذریعے سکینہ بنت حسین، کیونکہ ان کا نام بھی حسین تھا، تو اس وجہ سے سکینہ بنت حسین یہ مشہور ہو گیا۔ پھر ہمارے جو مومنین آتے تھے تو وہ لکھا ہوتا تھا سکینہ بنت حسین، تو پھر وہ یہی سمجھتے تھے، لیکن علامہ باقر مجلسی بہت محقق اور ہمارے جید عالم دین ہیں مذہب شیعہ کے، ان کی تحقیق کے مطابق یہ امام سجاد کی پوتی ہیں۔ اگر امام سجاد کی پوتی ہیں تو پھر بھی ہمارے کروڑوں سلام ہیں، اگر حسین علیہ السلام کی بیٹی ہیں تو پھر بھی بی بی پہ کروڑوں سلام ہیں۔ اور یہ حضرت ام کلثوم بنت امام علی علیہ السلام، ابھی میں قبرستان میں آ گیا ہوں اور حضرت فضا پہ بھی جاؤں گا، ابھی پھر یہ بھی تالا لگا ہوا ہے، میں چابی منگواتا ہوں یا دیکھتا ہوں، ذرا دیکھیں دروازہ اوپن کریں، ذرا دروازہ اوپن کریں، اوپن ہے یا تالا لگا ہوا ہے؟ تو ابھی ہم آ گئے ہیں حضرت ام کلثوم اور حضرت سکینہ بنت امام حسین، انہوں نے وہی لکھا ہوا ہے، اور لیکن جو علماء کی تحقیق ہے وہ اور ہے۔ تو حضرت ام کلثوم، نہیں یہ لیفٹ والا اوپن کریں ذرا، نہیں آگے کریں نا، وہ کرنا ہے ہاں، جی وہ کرنا۔ تو ابھی وہ پھر چابی میں لے آؤں، یہ بھی کیونکہ یہ بند ہو جاتا ہے نا، ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو ابھی پھر ہم چابی کرتے ہیں کوشش۔ حضرت سیدنا فی مفاتی ابو رضا، سید ابو رضا وین ابو رضا معافی ابھی میں چابی لینے جا رہا ہوں۔ حضرت ام کلثوم و ام حبیبہ حضرت ام کلثوم اور حضرت سکینہ بنت امام حسین، سید وہ آ رہا ہے چابی لے کر، کیونکہ یہ بند کر دیتے ہیں 11-12 بجے تک ٹائم ہوتا ہے، ابھی 12 سے اوپر ہو گئے ہیں، تو ابھی انشاءاللہ اوپن کرا رہے ہیں۔ 16 سال شہداء کے پاس ہم کھڑے ہیں، مولا آپ صاحب کی حاجتیں پوریاں فرمائے، مولا آپ صاحب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جو آپ کی دعائیں، جو آپ میسج لکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ یہ ہستیاں دیکھ رہی ہیں، یہ لسٹ آپ کی جا رہی ہے، اور میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں، کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں دعا کرتا رہوں گا جیسے کہ پہلے ہم کرتے ہیں۔ آپ ہمارے حق میں دعا کریں، اور انشاءاللہ مولا حسین علیہ السلام کے صدقے آپ سب کی جتنی بھی پریشانی ہے، مولا آپ کی پریشانی یہ ابھی آ گئے ہیں چابی لے کر، انشاءاللہ بزرگ ہیں، مولا ان کی عمر اور زیادہ لمبی کرے، 200-300 سال، کہ یہ جب میں آتا ہوں بیچارے یہ اوپن کر دیتے ہیں، تو ان کی عمر لمبی ہونی چاہیے کیونکہ چابیاں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ میں دعا گو ہوں، اور سب کے لیے مولا آپ سب کو حاجتیں پوریاں فرمائے اور سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ابھی ہم حضرت ام کلثوم بنت امام علی علیہ السلام اور ان کی مزار پہ آ گئے ہیں، اور پھر جائیں گے حضرت فضا، اور پھر آخر پہ حضرت بلال حبشی۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم یہ مسافروں والا قبرستان ہے جس کو باب و صغیر کہتے ہیں، اور اس میں کافی زیارتیں ہیں جو میں ایک ایک ترتیب سے کروا رہا ہوں، پہلے بھی کروائی ہیں اور دکھاؤں گا آپ کو میں ابھی یہاں کے منظر۔ انشاءاللہ ابھی یہ چابی لے کر آئے ہیں، یہ ابھی اوپن کر رہے ہیں دروازہ۔ السلام علیکم۔ تو یہ حضرت ام کلثوم، کیونکہ اندر سگنل ڈراپ ہو جائیں گے،
حضرت امام علی علیہ السلام کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو بی بی تھیں، اور انہوں نے بھی کربلا میں مصیبتیں جھیلیں، اور شام میں اور دربار یزید میں بازار شام میں حضرت ام کلثوم بنت امام علی علیہ السلام، اور یہ بقول ذاکرین کے کہ حضرت سکینہ بنت امام حسین کی وہ سامنے مزار ہے، اور یہ حضرت ام کلثوم کی ہے اور وہ سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام کی، لیکن علماء نے زندان شام میں لکھا ہے یہ سکینہ بنت امام حسین امام سجاد کی پوتی ہیں، لیکن ہمارے ذاکرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہی بی بی سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ واللہ عالم، جو بھی ہے ہمارے کروڑوں سلام، آپ کی طرف سے کروڑوں سلام بی بی پر۔ اگر سکینہ بنت حسین ہیں تو تب بھی کروڑوں سلام ہیں، اگر سکینہ بنت زہد بن حسین بن امام سجاد ہیں تو پھر بھی کروڑوں سلام، اور یہ حضرت ام کلثوم یا بی بی تمام دیکھنے والوں کی طرف سے کروڑوں سلام، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، دعا کر رہا ہوں کہ مولا آپ کی تمام کی حاجتیں پوریاں فرمائے۔ حضرت سکینہ بنت امام حسین مسافروں والا قبرستان میں جو ہیں، تو سگنل ریکنیکٹ ہو گیا تھا، تو یہ حضرت ام کلثوم اور حضرت سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام۔ آ کے دن سکینہ شام دے وچ میں آ گئیاں بابا، آ کے دن سکینہ شام دے وچ میں آ گئیاں بابا، آکھیا کہ دن سکینہ نہ دکان دا نہ ہے سنیاں بعد تیڑے دکھ ڈٹے، نہ دکان دا نہ سنیاں بعد تیڑے دکھ ڈٹے، تیڑے کیتے رہ جو گئیاں، تیڑے کیتے رہ جو گئیاں، روندا سارا ڈے رہ گئیاں بابا، آکھیا کہ دن سکینہ شام دے وچ میں آ گئیاں کہ دن سکینہ، جت اسیر کنواں ملدا پانی پیوڑ دے کتے، جت اسیر کنواں ملدا پانی پیوڑ دے کتے، ویر دے گل تیراں تے ویر دے گل تیراں تے میں پانی پیندی جا جا گئیاں بابا، آکھیا کہ دن سکینہ شام دے وچ میں آ گئیاں بابا، آکھیا کہ دن سکینہ تیڑے قاتل دیاں جھنکاں چپ کرایا ہے میں کیوں، تیڑے قاتل دیاں جھنکاں چپ کرایا ہے میں توں، بعد چاچے غازی دے وہ بعد چاچے غازی دے میں قید دے زیور پا گئیاں بابا، آکھیا کہ دن سکینہ تنگ بازاراں تنگ رسیاں گل دیاں ہل ڈاڈیاں، تنگ بازاراں تنگ رسیاں او گل دیاں ہل ڈاڈیاں، پوچھ بھرا ساجاد کولوں پوچھ بھرا ساجاد کولوں او کیڑے وی میں سہ گئیاں بابا، آکھیا کہ دن سکینہ شام دے وچ میں آ گئیاں بابا،
او تیرے قاتل دیاں جھڑکاں چپ کرایا ہے میں کو تیرے قاتل دیاں جھڑکاں چپ کرایا ہے میں کو بعد چاچے غازی دے وہ بعد چاچے غازی دے میں قید دے زیور پا گئیاں بابا آکھیا کہہ دن سکینہ اونا دکھاں دا نہ ہے سنیاں بعد تیرے دکھ ڈٹے نہ دکھاں دا نہ ہے سنیاں بعد تیرے دکھ ڈٹے تیرے کیتے آ گئیاں بابا ابھی ہم جا رہے ہیں حضرت سغرا بنت امام حسین علیہ السلام کی زری پہ ایک منٹ حاضری لگائیے آپ کی طرف سے پرسہ دیا ہے مولا آپ صاحب کو یہاں پہ لے آئے یہ سامنے مزار مولا حسین کی پیاری لاڈلی بیٹی جناب سغرا بنت امام حسین علیہ السلام کا ہے بی بی سغرا بنت امام حسین علیہ السلام تو روایات میں تو اختلافات ہے لیکن ہمارے پہ پھر واجب ہو جاتا ہے جو شبیہ بن جائے جب زری بن جائے اور بنو عباسیہ کے دور میں تاریخات میں اتنا رد و بدل کیا گیا ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ بنو امیہ خون کے دشمن تھے اور بنو عباسیہ خون کے بھی دشمن تھے اور بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی شہادتوں کے بعد بھی لوگ ان کو سلام کرتے ہیں لوگ گروہ در گروہ آ رہے ہیں تو انہوں نے مزارات میں بھی اختلافات ڈال دیا تو یہ حضرت سغرا بنت امام حسین علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام کی بیٹی ابھی یہاں پہ یہی بی بی جب کربلا کے میدان میں 7 محرم آئی 7 محرم کو جب بی بی مدینے میں تھی تو 7 محرم الحرام کو یہی بی بی سغرا بنت امام حسین علیہ السلام کو ایک خواب آیا اور ایک جملہ میں نوحے کا پڑھنا چاہتا ہوں اس بی بی کی مزار پہ تو بی بی نے رو رو کر ساری بیویوں کو اکٹھا کیا اور رو رو کے کیا کہا جناب ام البنین کو جناب ام سلمہ زوجہ رسول کو کہ نانی دادی مجھے ایک خواب آیا ہے تو سب بیویوں نے پوچھا کہ سغرا بیٹی کیا آپ کو خواب آیا ہے 7 محرم کے دن کو تو بی بی نے جو خواب سنایا وہ سنانا چاہتا ہوں بی بی رو رو کے آدھی کھڑی میں خواب ہے وہ میں خواب وچالے ویکھیا ہے ایک خوف زدہ سہرا ہے سہرا دے وچ ویکھی ہے سہرا دے وچ ویکھی ہے بابے دی مقتل گاہ ہے میں خواب وچالے ویکھیا ہے وہ میں خواب وچالے ویکھیا ہے ایک خواب میں خواب وچالے ویکھیا ہے وہ ایک خوف زدہ سہرا ہے سہرا دے وچ ویکھیے میری سین پر مندی اماں ایک ایو جیا منظر ویکھیا ہے کیڑا منظر بی بی رو رو کے کھڑی آدی ہے اتواشت ہس دی پھر دی ہائی ہر پاسے موت دا پارا اتواشت ہس دی پھر دی ہائی ہر پاسے موت دا پارا اے خوف دا بھریا جنگل ہے وہ اے خوف دا بھریا جنگل ہے جدا نا کرب بلائے میں خواب وچالے ویکھیا ہے جناب سغرا فرماندے نما میں کربلا دے وچ ایک اور منظر ویکھیا میں جے تک جساں روندی راساں اکبر بھرا نو ویکھیا بی بی آدھی ہے کیڑے انداز وچ ویکھی جناب سغرا خواب پہ ڈسیندین تے رو رو کے کیا دے کھڑے نما ایک لاش 18 سالاں دی جد تازی مس پہلاں دی آئی ایک لاش 18 سالاں دی جد تازی مس پہلاں دی آئی اون لاش دی ویک جوانی نو وہ اون لاش دی ویک جوانی نو کھڑی رون دیے آپ قضا ہے میں خواب وچالے ویکھیا ہے ہن جناب سغرا فرماندے نما ایک ایو جیا منظر ویکھیا ہے شام غریباں دا ٹائم آیا ہے میں ویکھیا ہے
जनाबे उमल बनीन पूछा मेरी धी क्या डिठाई, उस वक्त सहने सुगरा रो रो के क्या दी खड़ी है, रो रो के खड़ी आ दिए ओ डिटे ने जे हथ बदकारा दे सर जख्मी पर दे दारा दे, डिटे ने जे हथ बदकारा दे सर जख्मी पर दे दारा दे, ओ बदिया मां लभ दिया बाला को, वो बदिया मां लभ दिया बाला को, खैमियां नू लग गई भाए मैं ख्वाब विचाले वेख्या है। मौला इस मकाम पे चला आया मंजूर मकबूल फरमा, और मौला आप सब की जनाब सुगरा बहन की जितनी भी हाइतें मौला आप सब की हाइतें पूरी फरमाए। अभी हम जा रहे हैं हज़रत फ़िज़ा की मज़ार पे, हज़रत फ़िज़ा की मज़ार पे पहले चलते हैं और फिर आखिर पे हज़रत बिलाल हबशी पे आते हैं और फिर इमाम के जो साहब अहलन व सहलन सैयद। अभी हम जा रहे हैं हज़रत फ़िज़ा की मज़ार पे। हज़रत ये मुसाफिरों वाला कब्रिस्तान और हज़रत फ़िज़ा कनीज़ फ़ातिमा उनकी मज़ार पे अभी हम इंशाल्लाह जा रहे हैं। और पहले भी मैंने आपको ज़ियारतें करवाई हैं, लेकिन ये हमारे साथ दो बहनें मौजूद हैं जिनको ये मैं ज़ियारत करवा रहा हूँ और आपको भी साथ करवा रहा हूँ, आपकी तरफ से भी कर रहा हूँ, आपके मरहूमीन की नियाबत में कर रहा हूँ, आप तमाम देखने वाले मोमिनीन व नाज़रीन इंशाअल्लाह सब के लिए हम दुआ गो हैं। मौला आप सब की हाइतें पूरियाँ फरमाए, मौला आप सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, और जितने भी आप पर कोई परेशानी है तो वो सब दूर हो जाएं जनाब फ़िज़ा के सदक़े। और इंशाअल्लाह जनाब फ़िज़ा कनीज़ फ़ातिमा तो ज़हरा के दर से मांगें और इंशाअल्लाह अल्लाह इनके सदक़े आप लोगों को ज़रूर अता करेगा, और हम भी दुआ करेंगे। आई प्रोग्राम हो रहा हो तो बराए मेहरबानी कॉल ना करें, मैंने मना भी लिखा हुआ है, तो इंशाअल्लाह बाद में बात कर लेना जो भी बात करनी हो। कॉल एक बंदा कॉल करता है तो बंदा समझ जाता है कि अगर बंदा काट रहा है तो उसका मतलब वो बिज़ी है, तो फिर कोई नॉनसेंस भी है जो बार बार कोई करे। तो जनाब फ़िज़ा के ये रोज़े पे हम आ चुके हैं जनाब फ़िज़ा के। अभी आपको मैं जनाब फ़िज़ा कनीज़ फ़ातिमा की भी ज़ियारत करवाता हूँ इंशाअल्लाह। अभी जनाब फ़िज़ा के रोज़े पे हम आ चुके हैं, शुक्रन। ये मज़ार हज़रत फ़िज़ा, ये रोज़ा कनीज़ फ़ातिमा जनाब फ़िज़ा का है और सामने मज़ार है। अभी हम आ चुके हैं जनाब फ़िज़ा के रोज़े। फ़ोन करने वाला कोई पागल ही मुझे लगता है, और बार बार इसको समझा भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा है, फिर भी कोई जेल है मुझे तो लगता। तो इंशाअल्लाह ये जनाब फ़िज़ा की मज़ार है। अभी हम ये दूसरा सही, ये भी अभी अंदर भी मैं आ गया हूँ जनाब फ़िज़ा की मज़ार के ऊपर। जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा, इसी बीबी ने एक जुमला मैं पढ़ता हूँ बीबी की शान का इंशाअल्लाह। जनाब जबराइल जब आए ना तो जनाब फ़िज़ा ने जनाब जबराइल को क्या कहा? बीबी आदि है तुम बेशक मलाक मुकर्रब है, तुम बेशक मलक मुकर्रब है, तुम बेशक मलाक मुकर्रब है। ओ मैं ढूंढे जरा मैं क्या इस घर दी खास से कनीज़ा मैं वो तड़कीते अदाब दे जा। जनाब फ़िज़ा दिन ओ तड़ी मेरी शान च फर्क बढ़ाए, ओ ते कुंडे दी हाँ समझाए। तू हसन हुसैन दा नौकर वो मैं हसन हुसैन दी मां। बिस्मिल्लाह वाद पढ़दा जनाब फ़िज़ा कुल जिब्राइल आयन, जिब्राइल आदिन फ़िज़ा मेरी शान वड्डी है। जनाब फ़िज़ा जनाब जिब्राइल दे पासे वेख के फरमांदे पैन जिब्राइल नहीं मैं भी फ़िज़ा कनीज़ फ़ातिमा हसन हुसैन दी मां, लेकिन मैं तैन दसना चाहनी हाँ
جناب فضا جبرائیل دی طرح مخاطب ہو کے فرماندے پین تو بے شک ملاک مقرب ہیں او میں ڈھونڈے ذرا میں کیا اس گھر دی خاص کنیزا میں وہ تڑے کیتے عذاب دے جا جناب فضا فرماندے پین او تڑی میڈی شان چ فرق بڑھائے او تے کنڈیں دی ہاں سمجھائے تو حسن حسین دا نوکریں وہ میں حسن حسین دی ماں جناب فضا یہ مزار جناب فضا کی یہ دعا ہے مولا آپ صاحب کی حاجتیں پوریاں فرمائے اور صاحب کی پریشانیاں دور فرمائے بس ایک جملہ جناب فضا کی شہادت کا پڑھنا چاہتا ہوں آدھا پیاں آئیو باروں شاتے گئیے بدلی موت دی چائے او میری پاگ دا وارث آئیو جلدی ونجو او متا ونجوس نہ دل گھبرائے اولاد نہیں بھول دے وقت شریفہ کو او ساڑی پالن والی مائے میرا کفان دفن کریں ہائیو بعد دے وچ او پہلے اون کو وانیاں دفنائے جناب مولا باقر آئین جناب فضا دے آخری سائن جناب فضا دے کول آئین جناب فضا دی جدہ نظر پئیے امام باقر تے رو رو کے جناب فضا دے کڑین ہائیو ویک کے باقر ہائیو کون فضا او پئی حقل سجاد کمارے میں کنڈاس باقر وہ او کیوں نہیں آیا تے حسین دا پتار بیمارے مولا باقر رو کیا دیکھنے تائیں پیادہ رو آکھے باقر ان کو مل گئی ہے او اتے ظلم والی ہائیو زہرے پیا جگر کٹیج کے بیراندہ او میرے پیو دا بچان محالے جناب فضا فرماندین باقر بچڑا ہے ڈسا تیڑا پیو سجاد کیوں نہیں آیا اس وقت میرے مولا باقر رو کیا دے کھڑے میرے پیو دے جگا ریکوں کھا گئیے دربار والی بیماری اجا رات اکھیاں چون ہائیو جاری آئی اتوں بن گئی اور لچاری مولا رو رو کے کڑے آدین ان کو ظلم دی زہر آج مل گئیے ہے خون اکھیاں چون جاری تیکوں آپا کے وہ او دفن کریندا ہاں بو مجبور ماری جناب فضا جناب امام باقر دی طرح ویک کے رو رو کے کادے کھڑین آئیو پیو تیڑے دا آئیو آخری ویلا کیوں چھوڑایا تنہائے ایک حسرت ہے میرے دل دے وچ او میں کنڈے پتر توں آئیو سلائے رو رو کے جناب فضا دی کڑیے میری ایک دن زندگی آئیو اور ودھا دے نالے رو رو کے کڑیا دیے میڈی ایک دن زندگی ہائیو اور ودھا دے او جلو میں تیڑے ہمرائے میں میتی ہوں دیتے ہائیو وین کرے سا اندی بان کے زینب مائے جناب فضا سلام اللہ علیہ کے صدقے مولا آپ صاحب کی پریشانیاں دور فرمائے مولا آپ صاحب دیکھنے والے جتنے بھی مومنین ہیں اور تمام کی طرف سے ہم زیارت کر رہے ہیں جناب فضا کنیز فاطمہ یا جناب فضا بی بی یا کنیز فاطمہ
اپنے حسن حسین کے صدقے کر کے رسول خدا کے صدقے کر کے تمام مومنین کی بی بی شفاعت فرما دے یا سیدہ تمام بی بی کی خدا کے دربار میں آل محمد کے دربار میں ان سب کی جو جو حاجتیں ہیں جناب فضا تیرے ہاں پیش کرتے ہیں ان سب کی حاجتیں پوریاں فرما دے جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما دے مقروضوں کے قرض ادا فرما دے بے اولادوں کو اولاد نارینہ عطا فرما دے بے گھروں کو گھر عطا فرما دے جو جو شریعت کے مطابق حاجتیں رکھتے ہیں سب کی پوریاں فرما دے ابھی ہم جاتے ہیں حضرت بلال حبشی اور موسم بھی خراب ہو رہا ہے اور واپس بھی جانا ہے سیدہ سکینہ بنت امام حسین پہ بھی جانا ہے ہم نے یہ تھے حضرت جناب فضا بنت امام حسین علیہ السلام کی مزار یہ ہے اور شکر سید میں نے بھی دے دیا تو انشاءاللہ ابھی جو جناب بلال حبشی کی مزار پہ چلتے ہیں آ جائیں باجی آپ لوگ مولا آپ سب بھائی دیکھنے والوں کی حاجتیں پوریاں فرمائے تو جناب بلال حبشی کا بیان جی ایک جملہ میں آپ کو سنا دوں کہ جب تو آپ کو سمجھا چکے ہیں تو جناب بلال حبشی نے اذان نہیں دی تو سورج نہیں کیسے لوگ ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا تو جناب بلال حبشی کے پاس وہ رات کو سوئے اٹھے سوئے رات گزر نہیں رہی تو جناب بلال حبشی کے پاس اکٹھے ہو کر آئے کہ بلال کیا وجہ ہے کیوں نہیں سورج آ رہا کیا وجہ ہے دن کیوں نہیں تارے کیوں نہیں طلوع ہو رہے تو جناب بلال حبشی نے جناب زہرا کے در پہ اس وقت موجود تھے تو جناب بلال حبشی نے کیا جواب دیا جناب بلال حبشی کہہ رہے ہیں روکیا ہے تسا مینو اللہ دی اذان تو روکیا ہے تسا مینو اللہ دی اذان تو لفظ صحیح نو بولے چچری زبان تو روکیا ہے تسا مینو اللہ دی اذان تو لفظ صحیح نہ بولے چچری زبان تو زار دے دارے اتے کیتی فریاد سائیں نو پسند آئیے میری آواز سورج نہ ہوڑے تسا ڈیک سو سورج نہ ہوڑے تسا ڈیک سو قبضہ حبشی بلال دا سارا زمانہ ایسا ویکھیا بلال حبشی حضرت بلال حبشی صحابی رسول معزن رسول کی مزار پہ ابھی ہم آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد بی بی سکینہ بنت امام حسین کے پاس جائیں گے اور تھوڑا سا بیچ میں ہم سٹاپ کریں گے بند کر دیں گے اور پھر جناب بی بی سکینہ کے مزار پہ جا کر آدھے گھنٹے تک 15-20 منٹ تک پھر ہم لائیو آ جائیں گے انشاءاللہ تو یہ جناب عبداللہ بن امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں یہ بند ہے تو وہ جو مزار ہیں سامنے حضرت آسمہ زوجہ جعفر طیار حضرت میمونہ بنت امام حسن اور حضرت حمیدہ بنت مسلم یہ 3 بی بی ہیں لیکن پہلے آپ حضرت بلال کی کر لیں پھر ادھر آ جاتے ہیں آپ آ جائیں سید انتظار تو یہ ابھی ہم حضرت بلال حبشی معزن رسول اور پاک رسول کے بڑے پیارے صحابی جنہوں نے اذان نہیں دی تھی تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ رنگ کا کالا ہے زبان اٹکتی ہے لہٰذا ہمیں اذان دینی چاہیے تو اللہ کو اتنی ادا پسند آئی جناب بلال جناب زہرا کے در پہ آئے شکایت کا لگائی کہ یا نبی کی بیٹی یہ لوگ میرے پہ اعتراض کرتے ہیں تو بی بی نے کہا کہ انشاءاللہ سورج نہیں آئے گا جب تک بلال تو اذان نہیں دے گا تو وہی بات بنی کہ علی کے ماننے والے پاک نبی کا پیارا صحابی آل محمد کے صدقے جب آل محمد کے در پہ آئے تو اذان انہوں نے معافی مانگی اس کے بعد جب بلال نے اذان دی تو سورج آیا ابھی ہم کوشش کرتے ہیں ریکنیکٹ نہ ہو جائے حضرت بلال حبشی اس دن بھی میں نے زیارت کروائی تھی یہ ہیں حضرت بلال حبشی کی مزار معزن رسول حضرت بلال حبشی صحابی رسول جو کہتے ہیں کہ شیعہ صحاب کو نہیں مانتے ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں ہم تو ان کی خاک اٹھا کر آنکھوں میں رکھتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن ہم آل محمد سے جو مودت رکھتے ہیں جو آل محمد سے پیار رکھتے ہیں اور جو بھی رسول کے صحابہ ہیں اور جس طرح رسول خدا مانتے ہیں اس طرح ہم مانتے ہیں جس طرح جناب فاطمہ زہرا مانتی تھی اسی طرح ہم مانتے ہیں ہم یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو نہیں مانتے ہم انشاءاللہ اتحاد البین المسلمین کے تحت ہم چل رہے ہیں ہم مانتے ہیں صحابہ کرام کو اور ان کی جوتے کے برابر بھی نہیں ہیں ہم لیکن جس طرح آل محمد اور جس طرح رسول خدا مانتے تھے اسی طرح ہم مانتے ہیں سب صحابہ کو تو یہ حضرت بلال حبشی کی مزار ہے صحابی رسول معزن اور یہ عبداللہ بن جعفر طیار
حضرت زینب کے جو شوہر تھے اون محمد کے بابا، لیکن یہ غیر مستند ہے، مشہور ہو گئی ہے کہ یہ عبداللہ بن جناب جعفر طیار ہے، لیکن مستند نہیں ہے یہ مزار حضرت زینب کے جو شوہر تھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے۔ اور یہ حضرت بلال حبشی، مولا آپ صاحب کی حایت پوری فرمائے، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جناب زینب اون محمد کے بابا، تو یہ حضرت بلال حبشی ہیں، مؤذن رسول، صحابی رسول۔ تو مولا آپ صاحب کی بھائی اس جناب بلال حبشی صحابی رسول کے صدقے مولا آپ صاحب کی حایتیں پوریاں فرما دے، آپ صاحب کی پریشانیاں دور فرما دے، آپ صاحب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے، آپ لوگوں کے رزق وسیع فرما دے۔ اور ہمیں آپس میں میں یہ دعا کر رہا ہوں جناب بلال حبشی کی مزار پہ کہ یا اللہ ہم مسلمان ہیں، تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن پہ ایمان ہے، نبی پہ ایمان ہے، سب پہ ایمان ہے، کیسے یہ اختلافات ہیں مولا، ہم تمام مسلمانوں کو جتنے بھی آل محمد کے ماننے والے ہیں آپس میں اتفاق ہاں ریکنیکٹ ہو جاتا ہے، سگنل نیچے نہیں تھے۔ تو یہ حضرت آسمہ زوجہ جعفر طیار یہ مزار ہے، اور حضرت میمونہ امام حسن کی بیٹی حضرت میمونہ اور حضرت حمیدہ بنت مسلم جناب مسلم کی بیٹی ہیں، یہ ان کی قبر مبارک مزار ہے۔ حضرت حمیدہ بنت حضرت میمونہ بنت امام حسن علیہ السلام، حضرت حمیدہ بنت مسلم اور حضرت آسمہ زوجہ جعفر طیار، یہ تین بیوی ہیں جن کی یہ شام میں مسافروں والے قبرستان میں یہ مزار ہے۔ مولا اس مقام پہ بھی چل آیا منظور مقبول فرمائے، اور آپ صاحب کی حایتیں مولا پوری فرمائے، آپ صاحب کی پریشانیاں دور فرمائے، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب کی جو حایتیں جو آپ شریعت کے مطابق رکھتے ہیں مولا آپ صاحب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کی حایتیں پوری فرما دے مولا۔ جناب حمیدہ بنت مسلم کے صدقے، جناب میمونہ بنت امام حسن کے صدقے، جناب آسمہ زوجہ جعفر طیار کے صدقے، یا اللہ یہ تیرے آل محمد کے ماننے والے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، محبت مودت کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے، جانوں تک نثار کرتے ہیں اہل بیت کے نام پر، اپنے گھر بار لٹا دیتے ہیں اہل بیت کے نام پر، تو یا مولا ان سب کو یہاں زیارت نصیب فرما، شام عراق کی زیارت نصیب فرما، مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما، تو انشاءاللہ آپ کے مولا ان سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اور میں پہلے بھی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ ہم تمام مسلمان جتنے بھی ہیں مولا ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما، ہمیں اتحاد بین المسلمین عطا فرما، توفیق عطا فرما کہ ہم آپس میں قبلہ ایک، قرآن ایک، نبی ایک، سب پہ ایمان ہے۔ یہ چھوٹے موٹے اختلافات جو ہیں یہ صرف ڈیزائنوں میں فرق ہے، جیسے ڈیزائن ہوتے ہیں، یہ آخرت پہ چھوڑ دیں، آخرت پہ مولا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، لیکن دشمن ہمارا بہت بڑا ہے، بہت مضبوط ہے، ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے، آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہی ہماری تو دعا ہے کہ مولا ہم سب مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے اور ہمارے سارے اختلافات دور فرمائے، اور امام زمانہ کا جلد جلد مولا ہاں وہ تو کہہ رہے ہیں نا، تو ابھی حضرت عبداللہ بن جعفر حذفی ممکن سید لہٰذا ممکن امام جعفر صادق کے بیٹے جناب عبداللہ، تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کے لیے دعا کرتے رہیں گے، پورے پاکستان کے مومنین کے لیے، اسلام آباد، راول پنڈی، ٹکسلا، وا فیکٹری، جتنے بھی مومنین ہیں، ملتان، سیوال، منڈ کمری، کراچی، سندھ، لڑکانہ، دادو، فیصل آباد، جھنگ، سرگودا، خیر پور، بہاڑی، جتنے بھی پاکستان کے مومنین ہیں سب کے لیے ہم دعا ہیں۔ پوری دنیا، پاکستان آرمی چیف، پاکستان کی آرمی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان کے تمام ادارے اگر وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، اگر وہ پاکستان کی عوام کے لیے کام کر رہے ہیں، تو مولا ان کو بھی ہر میدان میں ترقی اور کامیابی عطا فرمائے، ان کو بھی فتح عطا فرمائے ہر میدان میں، اور پاکستان کا نام اور پرچم مولا بلند فرمائے۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ بن امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہ بیٹے تھے، اور وہ حضرت بلال حبشی، اور یہ حضرت آسمہ، حضرت میمونہ بنت امام حسن اور حضرت حمیدہ بنت مسلم کی مزار ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں واپس، اور ہم سیدہ رقیہ بنت امام حسین، سیدہ سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام ان کی مزار پہ جائیں گے، اور وہاں پہ 5-10 منٹ مجلس کریں گے،
भाई जो मैसेज आप कर रहे हैं मुझे अभी नहीं पता चल रहा, बाद में मैं पढ़ लूँगा, लेकिन लाइव के प्रोग्राम में जब लाइव हो रहा हो तो उस वक्त बराए मेहरबानी कॉल ना किया करें। बाद में कोई इतराज़ मेरा नहीं, आप मुझसे जो पूछना चाहें, जो सवाल करना चाहें मुझसे कर सकते हैं, जो दुआ मंगाना चाहें, मैं 24 आवर हाजिर हूँ। आप मोमिनीन का मैं खादिम हूँ। मौला आप सब की हायतें, हैदराबाद के मोमिनीन, पाकिस्तान का, दुनिया का जो जहाँ जहाँ कोई कोना है, जहाँ जहाँ हुसैनी रहते हैं, जहाँ जहाँ आले मोहम्मद के मानने वाले रहते हैं, जो मोहब्बत अहले बैत करते हैं, चाहे वो इंडिया है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे न्यूयॉर्क है, चाहे दुनिया का कोई कोना है, मैं सब मोमिनीन की तरफ से कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी और सिर्फ पाकिस्तानी की तरफ से नहीं भाई, मैं सब मोमिनीन की तरफ से, सब मानने वाले आले मोहम्मद से मवद्दत रखने वाले, प्यार रखने वालों की तरफ से दुआएं मांग रहा हूँ। सब की तरफ से मैं वकील हूँ, सब की तरफ से मैं सब का खादिम हूँ मोमिनीन का, और दुआ के लिए, और सब मोमिनीन की मौला हायत पूरियाँ फरमाए। ये है हज़रत अब्दुल्ला बिन इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, और अभी हम जा रहे हैं सकीना बिनत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सईदा रुकैया, वहाँ की आपको ज़ियारत करवाएंगे। और अभी क्योंकि हम लाइव तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आधा घंटा लग जाएगा उधर तक हो सकता है, तो इसलिए हम अभी दी एंड कर रहे हैं आपके लिए। ये मुसाफिरों वाला कब्रिस्तान है, और आपके लिए हमने बहुत दुआएं की हैं। मौला आप सब देखने वालों को, अभी हुसैन की प्यारी बेटी जनाब सकीना के मज़ार पे जाएंगे, वहाँ पे आपके लिए दुआएं, हो सकता है मैं नाम लेकर दुआ करूँ, जितने भी आप लोग हैं आप थोड़ी सी इंतज़ार करें। हम गाड़ी पे जा रहे हैं, जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं इंशाल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी के हरम के अंदर आपके लिए हम नाम लेकर दुआ करते रहेंगे। और मौला आपको आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए, मौला आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए। सैयद तो इंशाल्लाह हज़रत सुगरा बिनत इमाम हुसैन और हज़रत कलसूम बिनत इमाम अली, और ये सारी आज की ज़ियारतें ये जो हैं हो गई हैं। अभी इंशाल्लाह अहलन व सहलन सैयद, अहलन इंशाल्लाह मरसानी, तो मैं ज़रूर ठहर अच्छा चले दे बेचारे, ये भी गरीब लोग होते हैं, दुआएं देंगे। मौला पाइंदन पाक आपको बात रखे, मौला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। शुक्रान दुआ को। तो अभी इंशाल्लाह हम जा रहे हैं, और आप लोगों के लिए हम दुआ करेंगे। इंशाल्लाह नमाज बीबी सकीना बिनत इमाम हुसैन के पास जाकर हरम में पढ़ेंगे। ज़ोहर का भी टाइम हो गया है, अज़ान हो गई है इंशाल्लाह। तो आप तमाम मोमिनीन के लिए भाई हम दुआ गो हैं, और इंशाल्लाह जिस दिन भी मैं लाइव आया, मैं तो आपके लिए हर वक्त ही दुआएं करता हूँ। वैसे भी बीबी ज़ैनब के हरम में 3 टाइम जाता हूँ, तो तब भी मैं यही दुआ करता हूँ कि जितने भी लाइव मोमिनीन देख रहे थे या जो नहीं देख रहे, तमाम वर्ल्ड मोमिनीन के लिए और सब के लिए, जो आपकी परेशानी है, जो हायतें हैं, ये इनके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। इनका तो दर बहुत बड़ा है ना, तो ये आम तो हस्ती हैं नहीं, अल्लाह ने इनको बड़े इख्तियारात दिए हैं। हाँ, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ करता रहूँगा। अभी मौला जो बीमार हैं उनको शिफ़ा कामला अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ अदा फरमा, जो बे औलाद हैं उनको औलाद नारीना अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको मौला रोज़गार अता फरमा, जो बेघर हैं उनको घर अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ अदा फरमा, जो बेगुनाह कैद में कैदी हैं, असीर हैं, उनकी रिहाई फरमा, और जो मोमिनीन हैं, जो हायतें हैं, सब की मौला पूरी फरमा, सब की परेशानियाँ आप लोगों की मौला दूर फरमाए। जो मेरी बहनें जिनके घर अच्छे नहीं हैं, मौला उनके घर बनाए, उनकी तमाम हायतें पूरी हों, उनकी तमाम परेशानी। अभी हम इजाज़त चाहते हैं और हम बीबी सकीना के पास जा रहे हैं। ये हमारी बहन है प्यारी, लंदन से आए हुए हैं। इन्होंने माशाल्लाह यहाँ मस्कीनों में, यतीमों में तकरीबन 250 लोगों को यानी इन्होंने खाना दिया है, 1 महीने का राशन लेकर दिया है। सईदा किरण नकवी लंदन से, और हमारी बहन है बाजी इरम है, और काफ़िला भी इनका है वो, क्योंकि पहले उन्होंने ज़ियारतें कर ली हैं, क्योंकि यहाँ आइए उधर यतीमों में तकसीम कर रहे थे, जिस वजह से लेट हुई है। तो अभी वो हमारी गाड़ी है, तो अभी उनको दे देते हैं, गाड़ी में बैठे ना। तो अभी हम ला शुक्र, अभी हम जा रहे हैं सईदा सकीना बिनत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मौला आप सबको तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए और आपकी परेशानियाँ मौला दूर फरमाए, और मौला आपकी तमाम हायतें जो आप हाजत रखते हैं मौला वो हाजत पूरी फरमाए। और इंशाअल्लाह अभी हम जैसे ही बीबी सकीना के पास पहुँचते हैं, हो सकता है आधा घंटा भी लग सकता है, 20-25 मिनट भी लग सकते हैं। तो जैसे वो उधर जाते हैं ना, सब्र तो करें। तो इंशाल्लाह जैसे ही हम पहुँचते हैं फिर मैं लाइव आ जाऊँगा, क्योंकि मैं इतना फिर लाइव रख नहीं सकता कि बैटरी भी ना डाउन हो जाए ना। तो इंशाल्लाह बीबी सकीना के
16 سال قید ہے، دبئی ہوں اور میرا بھائی دبئی میں مولا بھائی امام سجاد علیہ السلام کی قید کے صدقے، مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید کے صدقے یہ ایک بھائی کا میسج آیا ہے کہ میرا بھائی دبئی میں 16 سال سے قید ہے، صدقہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید کا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید کے صدقے کر کے امام سجاد علیہ السلام، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی قید کے صدقے